السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 31ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ گزشتہ اس آیت کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ اب یہاں پر جو اب تک 3-4 رکوعات کے اندر طلاق، عدت اور بچے کی پرورش، اس کے تعلق سے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ اب کچھ مختصراً سی باتیں عرض کر کے ہم پھر آگے آئندہ کل سے نیا مضمون شروع کریں گے۔ طلاق ہے شوہر کا اپنی بیوی کو آزاد کر دینا۔ طلاق شوہر کا اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کر دینے کا نام ہے۔ طلاق شوہر کی جانب سے ہوتی ہے اور خلا بیوی کی طرف سے مانگ ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، اور جب شوہر خلا کو ایکسیپٹ کر لے گا اور اس کے بعد اس خلا کو منظوری دے دے گا تو پھر ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مطلقہ عورت یعنی جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، اگر اس کو اس کے پیریڈز آتے ہیں تو پھر بتلایا گیا ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 ایام ہیں، یعنی 3 پیریڈز ہیں جو ایک مہینے کے حساب سے شمار کیے جائیں گے۔ موٹے حساب میں دیکھا جائے تو 3 مہینے ہوتے ہیں قریب۔ اب جس عورت کو پیریڈز ہی نہیں آتے ہیں تو پھر اس کے لیے سورہ طلاق میں ہم کو اللہ رب العزت کا فرمان ملے گا جس کے تحت یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے جس عورت کو پیریڈز نہیں آتے اس کو عائسہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے 3 مہینے مکمل، چاند کے مہینوں کا حساب ہوگا، یاد رکھ لیجیے 3 مہینے مکمل اس کو عدت گزارنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ طلاق شدہ عورت کے لیے یہ حکم ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی بتلایا گیا کہ طلاق مرد کو کتنی دینی چاہیے اور اس کو کب تک گنجائش حاصل رہتی ہے طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو لوٹانے کی۔ تو یاد رکھ لیجیے کہ ایک طلاق دیا، طلاق رجعی، تو عدت گزرنے کے دوران شوہر اپنی بیوی کو فوری طور پر لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوٹا لیا تو بس کافی ہے۔ اب لوٹانے کے لیے اس سے ملاقات کر لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یا اس کو اپنے گھر میں لے کر واپس آ گیا، ایک طلاق کی صورت میں یہ مسئلہ ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بس یہ اپنے اس کے نکاح میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر اس نے ایک طلاق دی تھی لوٹایا نہیں، ایک طلاق رجعی دی تھی لوٹایا نہیں، اب اس عورت کی، مطلقہ عورت کی عدت مکمل ہو گئی، یعنی 3 پیریڈز اس کے لگاتار وہ مکمل ہو چکے، تو اب ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ابھی بھی گنجائش حاصل رہتی ہے، مگر یہ عدت گزرنے کے بعد اس کو نیا نکاح اسی بیوی سے کرنا لازم آتا ہے۔ تجدید نکاح اس کو کہا جائے گا۔ اگر دونوں میاں بیوی پھر سے دوبارہ آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بتلایا گیا کہ نیا نکاح کریں، نیا مہر باندھا جائے گا۔ ایک طلاق کی عدت مکمل ہونے کے بعد یہ ہے۔ اسی طرح سے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک کر کے 2 طلاق دی، یا بوقت واحد آن دا اسپاٹ 2 طلاق اس نے کہہ دی، 2 طلاق اس نے کہہ دی، تو لہٰذا اس کو عدت کے دوران یا عدت مکمل ہونے کے بعد نیا نکاح کرنا اس کو بتلایا گیا ہے کہ اس کی گنجائش حاصل ہے کہ نیا نکاح کے ذریعے سے پھر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ تو ایک طلاق کی عدت مکمل ہونے کے بعد یا 2 طلاق بولنے کی صورت میں تجدید نکاح کے ذریعے سے اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی نے یہ بات کی درخواست کی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں خلا چاہتی ہوں، مجھ کو چھوڑ دو۔ تو اب جب شوہر نے یہ بات منظور کر لی، بیوی نے جو پیشکش کی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا،
تو لہٰذا اس صورت میں جو عام طور پر جو دستاویزات لکھائے جاتے ہیں اس میں بھی ایک طلاق کی شمار کی جاتی ہے. اگر وہ چیز نہیں بھی مینشن کی گئی تو ایک طلاق اس کو دینا چاہیے. بہرحال خلا اس نے منظور کر لیا تو ایک طلاق بائن پڑتی ہے جس میں بھی شوہر کو یہ گنجائش حاصل رہتی ہے کہ آئندہ اگر وہ دونوں خلا کے بعد دونوں آپس میں ملنا چاہیں، پھر سے زندگی گزارنا چاہیں، تو پھر تجدید نکاح، نیا نکاح دونوں منعقد کر سکتے ہیں. نیا مہر باندھ کر جدید نکاح کے ذریعے سے پھر دونوں آگے کی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ کب تک ہے؟ خلا کے اندر ایک طلاق بائن یا پھر 2 طلاق دیا تھا یا ایک طلاق رجعی دیا تھا، عدت گزر گئی، تب یہ اس کو چانس رہتا ہے. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو آن دا اسپاٹ 3 طلاقیں دے دی یا ایک ایک کر کے وقفے سے 3 طلاقیں دی تو اب کوئی گنجائش حاصل نہیں رہتی. اس کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے کوئی گنجائش، کوئی صورت اس کو حاصل نہیں رہے گی 3 طلاق دینے کی صورت میں. بوقت واحد دیا ہو یا ایک ایک کر کے دیا ہو، اب اس کے لیے کوئی چانس نہیں. ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنا ہے یہ عمل کر کے. لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. اب جو عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، اگر نکاح کے وقت فی الفور اس کو مہر دے دیا گیا تھا تو اب طلاق دینے کی صورت میں وہ مہر شوہر واپس نہیں لے سکتا. شوہر کی جانب سے طلاق ہو رہی ہے، بیوی رہنا چاہتی ہے نکاح میں، تو لہٰذا اب انہیں 1 لاکھ روپیہ مہر دیا تھا یا 1 کلو سونا دیا تھا یا 10 تولے سونا ڈالا تھا. بہرحال جو چیز بھی مہر میں اس نے دی تھی، اگر یہ شوہر اپنی طرف سے طلاق دے رہا ہے، خلا کا مسئلہ نہیں بلکہ طلاق شوہر اپنی طرف سے دے رہا ہے، بیوی رہنا چاہتی ہے، اب شوہر نے طلاق دے دی تو اب شوہر کو کوئی اجازت نہیں کہ جو مہر کے پیسے دیا تھا یا جو سونا ڈالا تھا مہر میں یا اب تک جو زندگی گزارتے ہوئے تحفے تحائف دیا تھا یا اس کے نام پہ گھر کر دیا تھا، تو اس صورت میں طلاق دینے کی صورت میں طلاق دینے کے بعد یہ چیزوں کا واپس لینا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. یہ چیز اس کے لیے ناجائز بتلائی گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات کو واضح فرما دیا ہے کہ جو چیز اب تک دی جا چکی ہے بیوی کو وہ واپس لینا نہیں ہے. البتہ بیوی خلا چاہ رہی ہے تو اب اس صورت میں جو مہر کے پیسے شوہر نے دیے تھے تو لہٰذا بیوی وہ پیسے مہر کے واپس کر دے گی یا اپنی طرف سے وہ کچھ دینا چاہے گی تاکہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں. تو اس صورت میں، خلا کی صورت میں، شوہر کو دیے ہوئے پیسے یا تحفے تحائف جو بھی چیزیں تھیں بیوی دے رہی ہے تو اس صورت میں لینے کی اس کو اجازت ہے، لیکن اس میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور ایکسٹرا ڈیمانڈ شوہر کو خلا کی صورت میں نہیں کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ چیز بھی بتلا دی گئی ہے کہ طلاق کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھ لیں، کسی مرد اور عورت کا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن ابھی ملاقات ہی نہیں کیے، دونوں کی ملاقات تنہائی میں نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ ہوئی ہی نہیں، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی دھڑا دھڑ. تو اب کیا ہوگا؟ تو بتلایا گیا ہے کہ اب ملاقات تو نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا مہر جب دے دیا ہے تو ایجاب و قبول کے بعد اس کو آدھا مہر دینا اس کے لیے بتلایا گیا ہے کہ شوہر کے اوپر ملاقات کرنے سے پہلے ہی نکاح ہوا لیکن دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، مہر ذکر کر دیا گیا تھا کہ میں 10,000 روپے دوں گا یا دے دیا تھا مہر، 10,000 روپے مہر باندھ دیا، دے چکا، نکاح ہو چکا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو چکے، اب طلاق دے دیا نکاح کے تھوڑے دیر کے بعد، ملاقات ہونے سے پہلے طلاق دے دیا، تو اب اس صورت میں آدھا مہر دینا لازم آتا ہے. اب اگر وہ دل بڑا کر کے کہ میں 1 روپیہ بھی مجھ کو نہیں چاہیے، جو پیسے میں دے چکا ہوں مہر میں مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اس کا اختیار ہے. یا پھر بتلایا گیا عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ کو آدھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں، جو تم پیسے دیے تھے مہر کے پورے 10,000 روپے لے لو، تو یہ عورت کا اختیار ہے، بس اختیار سے وہ مسئلہ حل ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ
نکاح کے فوری بعد اگر اس نے طلاق دے دی، ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، تو اب عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ابھی دونوں کا نکاح ہوا، دو گواہوں کی موجودگی میں مہر وغیرہ سب دے دیا گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے شوہر نے جب طلاق دے دی تو اس عورت کو، اس نئی دلہن کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برخلاف اگر شوہر کا نکاح کے فوری بعد انتقال ہو گیا، بیوی سے ملا ہی نہیں، تو وہ شوہر کے مرنے کی عدت گزارنا لازم آئے گا. شوہر کے مرنے کی عدت گزارنا لازم آئے گا، جو کہ اس کے لیے 100 بتلایا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی باریکی ہے اس کے اندر. اب جب طلاق دے دیا تھا، اگر وہ صاحب اولاد ہے، وہ عورت صاحب اولاد ہے، تو اب بچے کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے تو اب دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو بہرحال بتلایا گیا ہے کہ ماں جب عدت گزار رہی ہے تو وہ بچے کو دودھ پلائے گی، اور اسی طرح سے اگر وہ عدت مکمل کر چکی ہے اور ابھی کسی سے نکاح نہیں کیا ہے تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بچے کو دودھ پلائے، یا پھر دودھ پلا رہی ہے تو اب شوہر سے بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، لہٰذا تو اس کے پیسے بھی ادا کرو. تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے ادا کرے، اس کا نام نفقہ برداشت کرے. اور بچے کی پرورش کا حق کس کو حاصل ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ ماں کو حاصل ہے. بچہ ہے یعنی لڑکا ہے تو اس کو 7 سال ماں کے پاس رہنے کا حکم بتلایا گیا ہے. اگر لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک، لڑکی کے بالغ ہونے تک ماں کو پرورش کا حق حاصل رہتا ہے. اگر ماں نے طلاق کے بعد عدت گزر گئی، کسی اور آدمی سے اس نے شادی کر لی، کسی اجنبی مرد سے اس نے شادی کر لی، تو اب ماں کا پرورش کا حق اس سے ساقط ہو جاتا ہے. اب اس کے بجائے نانی پرورش کرے گی. اگر نانی بھی نہیں ہے تو پھر دادی پرورش کرنے کا حق حاصل رکھتی ہے. تو یہ پرورش کا مسئلہ ہے جس کو حق حضانت عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں عام طور پر پرورش کا حق کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد بتلایا گیا یہ بھی چیز دودھ پلانے کے معاملے میں کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. مائیں جب دودھ پلائیں یا کسی اور عورت سے بچوں کو بچپن میں دودھ پلایا جائے تو 2 سال اس کی مدت ہے. 2 سال تک دودھ پلانا ہے. 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا ماؤں کے لیے جائز نہیں ہے. یا کسی اور عورت سے بھی دودھ پلوایا جا رہا ہے، بچے کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو چکی تو دودھ نہ پلائیں، بلکہ 2 سال تک ہی دودھ پلائیں. اگر وہ دونوں چاہیں تو پھر 1.5 سال تک بھی پلا سکتے ہیں یا 1 سال تک بھی پلا سکتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے. لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا نہیں ہے. اسی طرح سے دودھ پلانے کے معاملے میں یہ مسئلہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دودھ کسی عورت کا بچپن میں دودھ پیا تھا بچے نے، ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر گیا، اس عورت نے دودھ پلایا تھا، یا چمچے میں ڈال کر اس چھوٹے سے بچے کو 2 سال کی عمر کے اندر یا 2.5 سال، جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو 2.5 سال کے اندر بھی اگر چمچے میں ڈال کر بھی ایک قطرہ بھی بچے کو پلایا گیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا، یا عورت نے دودھ پلایا تھا بچے کی 2.5 سال کی عمر کے اندر ایک ہی مرتبہ پلایا تھا، تو جو عورت نے بھی، غیر عورت نے بھی اگر پلایا تھا تو پھر وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے. تو جیسا خونی رشتے آپس میں ایک دوسرے کے لیے شادی کرنا حرام ہے، جیسا کہ بھائی بہن شادی نہیں کر سکتے آپس میں، اور اسی طرح سے جو اصل ماں ہے، خونی رشتہ ہے، تو اس کی جو بھی اولاد ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کیا جاتا، حرام رشتے کہلاتے ہیں یہ سگے جو رشتے ہوتے ہیں. یا پھر دادا دادی نانا نانی ان کی اولاد سے بھی رشتہ نہیں کیا جاتا، یہ خونی رشتوں کا معاملہ ہے. تو ویسے ہی جب کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے 2.5 سال کی عمر کے اندر تک ایک مرتبہ بھی اگر پلایا تو یہ دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پلانے کی بھی صورت میں، یا 2 مرتبہ 10 مرتبہ، بہرحال جتنی بھی مقدار میں پلاؤ، یا ایک ہی ون ٹائم ایک قطرہ بھی پلا دیا حلق کے نیچے سے اتر گیا تو یہ رضاعت کا دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. اب جو عورت نے دودھ پلایا ہے وہ عورت وہ دودھ پینے والے بچے کی رضاعی ماں
اور وہ عورت کا شوہر اس دودھ پینے والے بچے کا رضاعی باپ کہلاتا ہے. تو اب ان کے اصول اور فروع دونوں اس بچے پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اور جو اس کے دور شریک بھائی بہن ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اور دودھ پلانے والی عورت کے ماں باپ اس کے اوپر تک جہاں تک بھی سلسلہ جائے گا ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور یہ بھی چیز یاد رکھ لیجئے، جب کسی عورت نے بچپن میں کسی بچے کو دودھ پلایا تھا، چاہے وہ خاندان کی کوئی بھی عورت ہو، خاندان میں بتلا دینا ضروری ہے تاکہ آئندہ جب شادی بیاہ کا معاملہ آئے تو کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے، کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے. تو دودھ پلانے والی عورت یا دودھ پلاتے ہوئے کسی اور عورت نے دیکھا ہے یا کسی نے دیکھا ہے کہ بچے کو یہ عورت نے دودھ پلایا ہے، تو اس چیز کو بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ آگے چل کر مسائل شریعت سے نہ ٹکرانے پائے. اگر اس کو چھپا کر رکھیں گے، معاذ اللہ آئندہ ایسا ہو گیا کہ آپس میں وہ دونوں مل کر دودھ پیے تھے کسی اور عورت کا، اور پھر شادی ان دونوں کی ہو رہی ہے، اس لڑکا لڑکی کی، تو پھر وہ حرام ہے. دو شریک رشتہ بھی خون کے رشتے کی طرح، نسب کے رشتے کی طرح حرام ہو جاتا ہے. تو یہ طلاق کے مسائل تھے. اس کے بعد پرورش کا مسئلہ تھا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا ہم کو گزشتہ نبوات کے اندر کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے، ضروری ہے. چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، ابھی نکاح ہوا ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس عورت کو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے. نکاح ہوا تھا، دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، تو بہرحال شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن اس عورت کو عدت گزارنا ضروری ہے. اور اس مرنے والے شوہر کی جائیداد جو بھی ہوگی تو اس عورت کو اگر بچے ہیں تو پھر اس کو 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی 100 میں سے 12.5% اس کو شیئر دیا جائے گا. اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس بیوہ خاتون کو مرنے والے شوہر کی جائیداد میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ دیا جائے گا، یعنی 1/4، 100 میں سے 25% شیئر اس کو دیا جائے گا. تو یہ متوفا کے مسائل ہیں. اب 4 مہینے 10 دن متوفا کی عورت کو، یعنی اس بیوہ خاتون کو عدت گزارنا ضروری ہے. جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں اس کو عدت گزارنا ضروری ہے. اگر کوئی مجبوری ہے، کرائے کا گھر ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہی نہیں، اب گھر جو کرائے کا ہے خالی کرنے کی نوبت آ گئی، تو اس صورت میں مجبوری کی صورت میں منتقل ہو سکتی ہے اپنے محارم رشتہ داروں کے پاس، اجنبیوں کے پاس نہیں بلکہ محارم رشتہ داروں کے پاس. اسی طرح سے کوئی مسئلہ ہی نہیں دوسری طرف منتقل ہونے کا، تو جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں، اس کے جو بھی خرچے اخراجات وغیرہ ہوں گے وہ اس چیزوں کو سنبھالیں، اور گھر میں رہنے کی اجازت دیں، اور کسی کو گھر سے باہر نکالنے کی ان کو کوئی اختیار نہیں، بلکہ جہاں پر اس کے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر وہ مکمل 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اب عدت کے بعد اگر وہ چاہے تو کسی سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے یا اس کی مرضی. تو بہرحال کوئی غیر غلط قدم اگر اٹھا رہی ہے تو دوسروں کو، بڑوں کو یا جو محلہ ہے محلے کے لوگوں کو اس غلط قدم اٹھانے پر اس کو تنبیہ کرنا، اس کو روکنا لازم آتا ہے. تو یہ چند اہم بڑے مسائل تھے طلاق کے تعلق سے اور وفات کے تعلق سے. اب اس کا سلسلہ ختم ہو چکا. اب آئندہ دوسرے احکامات جو ایمان سے تعلق رکھنے والے ہیں شروع ہوں گے انشاءاللہ. کل سے وہ بات ذکر کی جائے گی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.